میں اپنی تقریر مولانا محمد علی جوہر کے جملے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ 1902 میں مولانا محمد علی جوہر نے الہ آباد میں کہا تھا کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ میں کون ہوں تو میں کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں اور بس مسلمان ہوں، لیکن میری ملک کی آن بان شان پر اگر وقت پڑ جائے تو میں ہندوستانی ہوں اور بس ہندوستان ہوں۔ ہاں، میں قلب رشید فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور بس مسلمان ہوں، لیکن میری اس بھارت ماں کی جان آن بان شان پر اگر سمے پڑ جائے تو میں بس ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں AK-47 بنانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہمیں بم اور مانو بم بنانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہمیں نئے ہتھیار بنانے کی، کیونکہ ہمارے ملک میں آبادی اتنی ہے کہ اگر ہم ایک چلو پانی بھی دشمن پہ پھینک دیں تو ملک ڈوب جائے۔ جی، میں اپنی بات آپ سے کرنے نہیں آیا، بلکہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے بڑے لوگوں کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ان ہزاروں اسٹوڈنٹ کے دلوں میں کروٹیں لینے والی تمناؤں کی زبان بن کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گرو کرتے ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں اس ملک ہندوستان پر جس کی آبادی اتنا ہے کہ دنیا میں زندگی کے نام پہ جینے والے اتنے لوگ نہیں ہیں جتنا بھارت میں بھارت کے نام پہ مرنے والے لوگ ہیں۔ تمہارے جذبے پہ سلام، یہ ملک تم سے بہت کچھ چاہتا ہے، بہت کچھ چاہتا ہے۔ سبجیکٹ مجھے راہل بھائی نے ایسا دیا کہ کافی بڑا سبجیکٹ ہے اور ٹائم ایسا ہے کہ یا تو میں سبجیکٹ کی بات کر لوں اور یا پھر میں اس کے سولوشن کی بات کر لوں، پر مجھے پتا ہے کہ ہندوستان میں کچھ باتیں اشاروں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میں بھاشا میں کم اور اشاروں میں زیادہ بات کروں گا، اور ایک بات ہمیشہ خیال رکھنا، چونکہ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اس دیش کے مجاہد کو، اس دیش کے سپاہی کو، اس دیش کے سرحد پر اپنی جان گنوا کے ہم سب کی حفاظت کرنے والوں کو، جس کو بڑی مظلومیت سے مارا گیا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں بڑی مظلومیت سے مارا گیا ہے، اور ہم دنیا کے سارے ملکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری خاموشیوں کی ہماری مجبوریاں نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ اگر بھارت کی اخلاق کی وجہ سے ہم کسی کو کاندھے پہ بٹھانا جانتے ہیں تو بھارت کی مردانگی کو سامنے رکھ کے اسے دفنانا بھی جانتے ہیں۔ تھوڑی سی دوستو بات کر لیتے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ ہمارے طلعت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ادے جی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشیلکر جی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے کرات صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرات صاحب کے کرات صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈرز بھی بہت سارے جو بول چکے ہیں۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، جو باتیں منہ سے باہر نکلتی ہیں وہ کانوں تک جاتی ہیں، جو باتیں دلوں سے باہر نکلتی ہیں وہ دلوں تک جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک میں ہم پہلے ملک کی بات کر لیں پھر ملک کی پرابلم کی بات کریں، تو دنیا کا ہر ملک دو ہی چیز سے چل سکتا ہے، یا موبوکریسی سے یا ڈیموکریسی سے۔ موبوکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ جمع ہوئی اور اس نے ایک مکان میں آگ لگا دیا۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں مظلوم کو مظلوم کہا جائے، ظالم کو ظالم کہا جائے، سچے کو سچا کہا جائے، جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے، اچھے کو اچھا کہا جائے، برے کو برا کہا جائے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو اب اشارے میں پرابلم سمجھیے گا اور سولوشن میری زبان میں سمجھیے گا۔ ہمیں
اپنے سپاہی نہیں بدلنے، ہتھیار بدلنا ہے. اپنا مسافر نہیں بدلنا، راستہ بدلنا ہے. اپنا مریض نہیں بدلنا، اسپتال بدلنا ہے. اپنا ودیارتھی نہیں بدلنا، اسکول بدلنا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کم ٹائم میں نہیں بول پائے گا تو وہ 45 منٹ میں بھی نہیں بول سکتا. ہمارے دیش کی جو ساری پرابلم ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ہمیں مسافر نہیں بدلنا، راستہ بدلنا ہے. ہمیں ودیارتھی نہیں بدلنا، اسکول بدلنا ہے. ہمیں مجاہد نہیں بدلنا، ہتھیار بدلنا ہے. ہمیں سنسد اور سانسد نہیں بدلنا، نیت بدلنا ہے. ہمیں ایک ایسا مالی چاہیے جو ہندوستان کے گلشن کو پانی سے نہیں اپنے خون سے سینچے اور ہر گلشن کے ہر پھول کو اتنا ہی پیار کرے کہ ہر چھوٹے سے پھول کو اس بات کا احساس رہے کہ بڑے پھول چاہے رہتے ہوں اس کے ساتھ، لیکن اسے بھی زمین اتنا ہی دیتی ہے جتنا بڑے پھول کو ملا کرتا ہے. میرے جوانوں، میں کاسٹ، کمیونٹی، مذہب کو کنارے رکھ کے تم سے ایک بات پوچھتا ہوں. مجھے بتاؤ، جب انسان پاؤں سے چلتا ہے تو ہاتھ کیوں چلتا ہے؟ بہت پیاری بات کہی میرے اس سننے والے بھائی نے، اور میرے خیال سے یہی آج کا سب سے بڑا میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہندو بھائیوں میں عزتیں پاؤں چھو کے دی جاتی ہیں، مسلمانوں میں دعائیں ہاتھ سے کی جاتی ہیں. بہت غور سے میری بات سننا. جب انسان منزل پہ پہنچتا ہے تو منزل پہ وہ پاؤں سے پہنچتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلتا رہتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہاتھ چلنا بند کر دے تو چلنے والے کی دشا بدل جائے. اس ملک میں ہندو پاؤں کی مثال ہے، مسلمان ہاتھ کی مثال ہے. میں مانتا ہوں کہ ملک کی کامیابی میں شاید مسلمانوں کا اتنا ہاتھ نہیں ہے جتنا ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے، لیکن یاد رکھیے گا دونوں کا چلنے سے صرف ایک چیز نہیں، بھارت کی دشا بھی سدھرتی ہے اور دشا بھی سدھرتی ہے. کچھ باتیں، دو چار باتیں اور آپ کے سامنے کر لوں. بہت آسان ہے ہندو ہو کے ہندو کی بات کرنا، مسلمان ہو کے مسلمان کی بات کرنا، مولوی ہو کے قرآن پڑھنا اور سادھو ہو کے گیتا پڑھنا. بڑا مشکل ہے انسانیت کی بات کرنا، بڑا مشکل ہے آدمیت کی بات کرنا، بڑا مشکل ہے ایک نارمل کامن پڑوسی ہونے کی بات کرنا. اس ملک میں ایک اچھی بات یاد رکھو، اس ملک کو انٹرنیشنل اسٹیج پہ پالیٹکس کے نام سے نہیں پہچانا جاتا، محبت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ہندوستان کا مطلب کیا ہے؟ ہم دوست کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ تا حیات تا زندگی دوست رہتا ہے، دشمن سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ دوست ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ ہندوستان کا مطلب ہے. اسی لیے جب انگریز نے گاندھی سے یہ کہا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے، ایک ٹکڑا ہے، پاکستان الگ کر دیجئے، تو گاندھی نے اپنے لکڑی کے سہارے کھڑے ہو کے اپنے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، تم انگریز نہیں سمجھو گے، تم حکومت کرنے والے لوگ ہو، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. اگر میں پاکستان کو الگ کر بھی دوں تو میں بھارت کے ان 6,50,000 گاؤں کے راستوں کا کیا کروں جو مندر سے شروع ہوتے ہیں مسجد پہ ختم ہوتے ہیں، مسجد سے شروع ہوتے ہیں مندر پہ ختم ہوتے ہیں. میرے دوستو اور میرے پیارے ساتھیوں، مجھے وقت کا احساس ہے. میں اپنی آخری بات آپ سے کہہ کے اور ودا لوں گا، لیکن بس یہ یاد رکھیے گا کہ اس ملک کی پہچان بنیے،
اس ملک میں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اتنا اچھا ہے. میں قسم کھاتا ہوں، اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں اس مٹی کی. یہ مٹی اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے کہ سجدوں کو بھی اس زمین پہ ناز ہوا کرتا ہے. ذرا مٹی سے جڑ کے دیکھیے. میں نے اشاروں میں کانفلکٹ اور اس کے اچار کے بارے میں اور اس کے اپائے کے بارے میں کہہ دیا، لیکن سیکھ پیس بھی ایک جملہ ہے. تو آخر میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں، آپ کو پیس نہیں مل سکتا جب تک کہ جسٹس نہ ہو. جسٹس نہیں مل سکتی جب تک کہ وزڈم نہ ہو. وزڈم نہیں مل سکتا جب تک کہ ہیومینٹی نہ ہو. ہیومینٹی نہیں مل سکتی جب تک کہ چیریٹی نہ ہو. چیریٹی نہیں مل سکتی جب تک کہ پیار نہ ہو. لو، میرے خیال سے جوانوں سے زیادہ کون جانتا ہے لو کے بارے میں؟ LOVE، لپس آف سورو، اوشین آف ٹیئرس، ویلی آف ڈیتھ، اینڈ آف لائف. جسے چاہتے ہو اس کے لیے چہرے کی اداسی، جب وہ جدا ہو جائے تو آنکھوں میں سمندر جیسا چھلکتا ہوا آنسو. اگر وہ کہے تو پہاڑی کی گھاٹی میں موت، اور اگر وہ کہے تو زندگی کا خاتمہ اس کے لیے قبول. یہ چار چیزیں اور چار جذبے جب ہم انسانوں کے دل میں ہوتے ہیں تو دو دل ایک ہو جاتے ہیں. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو دو دل ایک ہو جاتے ہیں. بندہ بندے کو چاہتا ہے تو دو ایک ہوتا ہے. بندہ خدا کو چاہتا ہے تو ساری دنیا ایک ہو جاتی ہے. انہی جملوں کے ساتھ آپ سب سے خدا حافظی چاہتا ہوں. کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ کرتا ہوں. سب سلامت رہو، یہ رب سے دعا کرتا ہوں.